بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی. یہ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی اور بہت سی حدیثی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم. اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے کرو. اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو. ولا تتخذوها قبورا. اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا معنی ہوا؟ دو جملہ ہے اس حدیث میں. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں کرو. یعنی نمازیں کچھ ایسی ہیں جنہیں انسان کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے. اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ سنت اور نفل نمازیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز کا مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے دو لفظ میں کہہ رہا ہوں. فرض نماز کا مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے جماعت ختم ہونے کے بعد آتا ہے، وہ بھی گنہگار ہے جماعت چھوڑنے کا. اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں مسجد میں نہیں آتا، اپنے بیٹوں اپنے دوستوں کو لے کر کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہے. حالانکہ جماعت سے پڑھ رہا ہے نا، گنہگار ہے. اس لیے کہ جماعت پڑھنا واجب ہے. جماعت چھوڑ رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بڑی تاکید کی ہے. یہاں تک تاکید کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو اپنی جگہ امام مقرر کروں اور جوانوں کو کہہ دوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور لوگوں ان کے ساتھ جا کر کے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو جلا دیں. تو کسی ثواب کے کام، سنت کے کام پہ چھوڑنے پر اتنی بڑی وعید آئے گی؟ سوچیں آپ. گھروں کے جلا دینے کا ارادہ صرف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیز واجب ہے. یہ چیز واجب ہے. لیکن ظاہر بات واجب کے اندر فرق ہے. جیسے فرض نماز واجب ہے ویسے وہ واجب نہیں ہے. جیسے گناہ کے اندر کیا ہے؟ جیسے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو گالی دینا، کوئی انسان گالی گناہ کام ہے. کسی جانور کو گالی دو، کسی انسان کو گالی دے، دونوں میں فرق ہے نا. اور انسانوں میں کسی اپنے باپ کو گالی دے اور کسی اپنے چھوٹے کو گالی دے، دونوں میں فرق ہے نا. تو اسی طریقے سے واجب میں فرق ہے. واجب میں فرق ہے. یعنی چھوڑنے والا گنہگار ہے الا کہ اس کے سامنے کوئی عذر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جو اذان سنے اور اذان کا جواب نہ دے، یعنی مسجد میں نہ آئے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی الا کہ کوئی عذر ہو. الا کہ کوئی عذر ہو. تو فرض نماز کیا ہے؟ مسجد میں اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. مسجد میں پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کوئی مریض ہے، کوئی آدمی سو گیا، کوئی بیمار ہے نہیں آ سکتا، کسی کا گھر دور ہے، اس کے گھر اور مسجد کے درمیان کوئی دشمن ہے، خطرہ ہے مال کے لوٹنے کا، عزت کے، ہے نا. تو یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مسجد میں آنا ضروری ہے نا.
تو ان فرض نمازوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں سے کچھ حصہ آپ نے بیان فرمایا، یا فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو۔ ولا تتخذوها قبورا، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ایسے اپنے گھروں کو تم نہ بنا لو، یا جس طریقے سے قبرستان میں جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ قبرستان میں کون ہے؟ مردے ہے نا، مردے نماز پڑھتے ہیں؟ جس طریقے سے جو قبرستان میں ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، ایسے تم بھی نہ ہو جاؤ کہ گھر میں تم نماز نہ پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر نفل نماز کی کیا اہمیت ہے، نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں سے یہ سنت تقریباً چھوٹی ہوئی، بہت کم لوگوں کو پائیں گے، بہت سے لوگ ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہاں ساری کی ساری کہاں پر ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتی ہے، نماز کا کچھ بھی حصہ اپنے گھروں میں وہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ گھروں میں سنتیں پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا کئی ایک فائدہ ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی عبادت اکیلے میں کرے گا اس کے اندر زیادہ اخلاص پایا جائے گا، جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا اس میں زیادہ اخلاص ہوگا۔ مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ہاں ہمیں دیکھ رہا ہے تو آدمی اور بنانے کی کوشش کرے گا۔ ویسے چاہے نماز کی حالت میں اپنے شماغ بھی درست کر لو، اپنا سر بھی کھجلا لے رہا ہو، ہے کہ نہیں، اپنے بدن کو بھی خارج کر لے رہا ہے، لیکن جب کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو ہے کہ نہیں سنبھال کر کے۔ تو گویا کہ یہ اس نے اپنی نماز کو سنبھالا کیوں ہے؟ لوگوں کو دیکھ۔ تو اگر کوئی آدمی بسا اوقات لوگ دیکھتے رہے تو اس میں ریا اور نمود کا بھی شائبہ آ سکتا ہے، لیکن جب اکیلے میں اپنے گھر میں پڑھتا رہے گا تو وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں سنت نہیں پڑھے گا، دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، یہ سنت بھی نہیں پڑھتا۔ جیسے آج کل سعودیہ کیا کہے لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ سعودیوں کو پر عیب لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں، وہ نہیں کرتے، لیکن ان کی جو عادتیں لے لیتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں، تو کہیں کہہ رہے دیکھو سنت نہیں پڑھتا، لیکن گھر میں کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن بیہقی وغیرہ میں اور مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے کہ جو شخص نماز گھر میں پڑھ رہا ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس جگہ کے مقابلے میں جہاں اسے کوئی دیکھ رہا ہے اتنا فرق ہے جتنا فرض نماز میں اور نفل میں فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ یعنی وہی نفل نماز گھر میں پڑھے اور وہی نفل نماز مسجد میں پڑھے تو دونوں میں کتنا فاصلہ ہے، جتنا فرض کی اور نفل کی۔ ظاہر بات فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر کام جس کے ذریعے بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اسی لیے انسان صبح سے شام تک سنتیں پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، لیکن فرض نہ پڑھے تو اس کی کوئی نفل قبول نہیں۔ انسان پورے سال روزہ رکھے اور رمضان کا روزہ نہ رکھے تو انسان اپنا پورا مال خرچہ کر دے، لیکن جو زکوٰۃ واجب ہو نہ خرچہ کرے تو اس کا کوئی مقبول۔ تو فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو آدمی اکیلے میں نماز پڑھے، علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اخلاص، للہیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت رکھے۔ نماز گھر میں جو پڑھی جائے گی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، اس گھر سے شیطان بھاگے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر وسعت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو منور کر دے گا۔ یہ سارے فائدے کس کے اندر ہیں؟ گھر کے اندر نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب تم لوگ یہ نماز پڑھ لو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر تمہاری نماز کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا، گھر کے اندر برکت دے گا۔ آج بہت لوگوں کو شکایت رہتی ہے اپنے گھر کی، کئی قسم کی شکایت یہ ہے کہ گھر پریشانیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، میاں بیوی میں ہمیشہ تو میں رہا کرتی ہے، بچہ خواب میں ہے وہ کیا ڈر جایا کرتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوڑتے ہیں مولوی صاحب پاس کہ ہاں کچھ ہے تعویذ دیے دم، یہ رات تمہارے پاس خود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ علاج خود ہے۔ بلکہ ساتھیوں میں تو کہتا ہوں اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے، اور انسان اپنے گھر میں چاہے 2 ہی رکعات پڑھے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کر کے کچھ آواز سے، یعنی زیادہ بلند آواز سے نہیں، کچھ آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یا وسلم گزرے تو آپ بلند آواز سے پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کو گویا بھگا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے یہ معمول رہا ہے کہ وہ بلند آواز سے قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر کے سننا شروع کر دیے۔ صبح کو آپ نے ان سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ تم دیکھے ہوتے، ابو موسیٰ تم دیکھے ہوتے میں تمہارے قرآن کی رات کو کیسے سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں سمجھ جاتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اور بنا کر کے پڑھتا، لحبرت لک تحبیرا، میں اور بنا کر پڑھتا کہ آپ جو ہے میری قرات کو، یعنی اس خوشی میں دکھانے کے لیے نہیں، اس خوشی میں کہ اللہ کے رسول میری قرات کو سن رہے ہیں۔ فرق ہے دکھانے میں اور فرق ہے کسی کو خوش کرنے میں، کہ آپ چونکہ خوش ہیں اس لیے میں اور بناتا کہ آپ کو اور خوشی حاصل ہو۔ تو صحابہ کرام کا، اور ہم نے اپنے بچپن میں ساتھیوں دیکھا ہے کہ لوگ راتوں کو یا فجر کے بعد اٹھ کر قرآن مجید بلند آواز سے کیا کرتے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، خاص سورہ بقرہ کی، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمت کے فرشتے آئے۔ تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خیر و برکت نازل فرمائے گا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھگا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ختم کر لے تو اس نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھے، کیوں؟ اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے ساتھیوں کہ جو نماز انسان اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف وہی نہیں ہے، اپنی دکان بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں بشرطے کی دکان میں، ایسا خاص طور پر جن کے لوگوں کی پرائیویٹ دکانیں ہیں یا وہ ہیں، وہ اپنا اس کا انتظام کر سکتے ہیں، ایک مصلی رکھے ہوئے وہاں پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ جن کا آفس ہے، جیسے شیخ عبدالسلام صاحب کا آفس ہے کہ نہیں، اپنے آفس میں جا کر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ گھر رہائش ہی ہو۔ اس لیے کہ ہر جو جگہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کا وجود چاہیے، اور شیطان کو وہاں سے بھاگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ مثال دی ہے گویا کہ مردہ لاش ہے، مردہ لاش ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، دیکھیے یہ معنوی چیزیں بظاہر معلوم نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان یہ کر لے تو انسان کا گھر اس کے لیے سکون اور اطمینان کی جگہ بن سکتا ہے۔ ایک مردہ لاش ہو، اسے آپ چاہے جتنی خوشبو لگا دیں، جتنا خوبصورت سے خوبصورت آپ ریشمی کفن پہنا دیں، لیکن اسے سڑنے گلنے اور کیڑے مکوڑے کی غذا بننے سے کوئی چیز محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو چاہے جتنا صاف ستھرا رکھیں، اگر اللہ کا ذکر کر کے اسے شیطان سے صاف نہیں رکھتے، چاہے جتنی خوشبو لگائیں،
قرآن مجید تلاوت اللہ کے ذکر سے اگر اسے معطر نہیں کرتے ہیں، چاہے جتنے اس میں بیل بوٹے بنائیں اور گلدستے رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ کر کے نمازوں کا گلدستہ اس میں نہیں رکھتے تو اس گھر کے اندر کوئی خیر و کوئی برکت نہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بالکل مردے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نفل نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سعد ایک صحابی ہے، ان کی روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد کتنا قریب تھا۔ جی رحمت بھائی، جی کوئی فاصلہ نہیں تھا، اپنے گھر سے قدم باہر رکھے تو کہاں؟ مسجد کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں رہا کرتے تھے اور آپ کو بال میں تیل لگانے یا کنگھی کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا جسم مسجد میں رہتا اور یہ ڈیوڑھی رہتی نا، اپنے سر کو باہر کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حال مہواری کی حالت میں ہوتی، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپ کے نماز پڑھنے کی چٹائی مسجد میں رہا کرتی تھی۔ آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ اے عائشہ چٹائی لے آؤ، کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک ہوں۔ تو فرماتے تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی ہاتھ پھیلا کر کے تم، یعنی اتنا قریب تھا، ذرا سوچیں آپ۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بہت بڑا رہا ہو، بڑا کشادہ رہا ہو۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارا گھر میں جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ کہہ سکتے نہیں؟ کہہ سکتے، کوئی جگہ نہیں، لیکن انسان سوچ لے تو بڑی کشادگی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ آپ کے قبلے کی طرف لے لی رہا کرتی تھی، یعنی بتا رہا ہوں کہ اتنی چھوٹا گھر تھا، اتنی کم جگہ تھی۔ آپ کو جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کے پیر پر مارتے تھے کہ پیر اپنا سمیٹ لو تاکہ مجھے سجدے کی جگہ مل جائے، اتنا بڑا گھر تھا۔ آپ سوچیں، یہ نہیں کوئی بہت بڑا کشادہ گھر رہا ہو، کوئی بہت بڑا کشادہ گھر رہا ہو، اتنا چھوٹا گھر، اس کے باوجود آپ نے بیان فرمایا تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، لیکن میرا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مجھے بہت محبوب ہے، اللہ یہ کہ فرض نماز ہو، اللہ یہ کہ فرض نماز ہو۔ تو گویا فرض نمازوں کے علاوہ ساتھیوں نفل ہو یا سنت ہو، وہ نمازیں پڑھنا کہاں افضل ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ بہانہ بنا کر کے گھر میں پڑھنے کا کوئی آدمی سنت اور نفل ہی نہ چھوڑے۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ اگر ہم گھر میں جاتے رہے راستے میں کوئی مجھے روک لے گا، ہم دکان پر گئے تو کوئی کسٹمر ہمارا پہلے سے انتظار کر رہا ہوگا، ہماری سنت چھوٹ جائے گی، تو اب کیا کریں؟ وہ مسجد میں پڑھ کر کے جائیں۔ گھر میں جائیں گے، راستے میں ہمارا گھر دور ہے، کوئی صاحب بلا لیے چائے پینے کے لیے، ہر آدمی اپنے اتنے عزم کا پختہ نہیں ہوتا، یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے رکو میں چائے پی کر میں نماز سنت پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ تو یعنی کہنے کا مطلب اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ خطرہ ہے کہ ہماری سنت رہ جائے گی تو کہاں پڑھے؟ وہ پھر مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ البتہ عام حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات اور رہ گئی ہے کہ عام سنتیں جو ہیں ان کا تو گھر میں پڑھنا افضل ہے نا، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا مسجد ہی میں پڑھنا زیادہ بہتر اور متعین ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ وہ سنت نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، وہ سنت نمازیں جو جیسے تراویح کی نماز ہے نا، جیسے تراویح کی نماز ہے، اگر جماعت سے پڑھنا ہے تو کہاں پڑھیں؟ مسجد میں۔ مسلمانوں کی یہی سنت رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھائی ہے 3 دن، اس کے بعد جب بند کر دیا تو آپ کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 2-2 4-4 کا گروپ بنا کر کے الگ الگ مسجد میں جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے سب کو ایک امام کے پیچھے
جمع کر دیا جائے۔ تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو کہاں پڑھنی ہے؟ اس طریقے سے استسقاء کی نماز ہے یا کسوف کی نماز ہے، کسوف کی نماز ہے، کہاں پڑھی جائے کسوف کی نماز؟ کیونکہ جماعت سے حالانکہ سنت ہے نا، جماعت سے پڑھی، لیکن کہاں پڑھی جائے گی؟ مسجد میں۔ تو وہ سنت جس کے لیے مشروع اور مسنون کیا ہے؟ جماعت ہے، وہ سنت مسجد ہی کے اندر پڑھنا متعین اور افضل ہے۔ البتہ وہ سنت جن کے لیے جماعت نہیں ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں پڑھے، البتہ مسجد میں پڑھتا تو اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ گھر میں پڑھنے سے اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی جی مسجد نبی ظاہر بات اس حدیث سے جو ہم نے بیان کیا اس سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی اگر کوئی آدمی، بلکہ مسجد حرام بھی کوئی آدمی نفل پڑھے اس کے بجائے اپنے رہائش گاہ پہ جا کے پڑھے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اصل میں شیخ ملے گا ثواب نہیں ملے گا، یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات چیز تعداد میں کم رہتی ہے لیکن اہمیت میں زیادہ رہتی ہے کہ نہیں؟ ایک گاڑی لگزس آپ ایک رکھیے اور کرسیڈا 2-3 رکھیے، کون زیادہ اہمیت کہاں ملے؟ لگزس ہے تو بعض اعتبار سے اگرچہ اس میں تعداد میں زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کے لحاظ سے وہ گھر میں افضل ہے۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔